إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج ہمارے اور آپ کے سماج کا ایک بڑا ہی برننگ ایشو ہے، ایک سلگتا ہوا موضوع ہے جو ہر گاؤں کا مسئلہ ہے، ہر شہر کا مسئلہ ہے. گھروں میں، خاندانوں میں لڑائیاں، اختلافات، بھائی بھائی میں نہیں پٹ رہی ہے، چچا بھتیجے میں مقدمہ چل رہا ہے، باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، جبکہ یہ سارے رشتے، ان کے بڑے حقوق ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر. یہ رشتہ ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا، اللہ نے یہ رشتہ بنا کر کے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. جب دنیا میں ہم پیدا ہوتے ہیں تو آٹومیٹک ہم ان رشتوں کے بندھن سے بدے ہوئے ہوتے ہیں.
ہم کوئی آسمان سے نہیں گرے ہیں. ہم پیدا ہوئے تو ہم کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے پوتا ہیں, کسی کے بھتیجا ہیں. پھر اور آگے ہم بڑے, شادی ہوئی ہماری, ہم کسی کے شوہر بن گئے, ہماری اولاد ہوئی, ہم باپ بن گئے. تو یہ رشتے ناطے اللہ نے بنائے ہیں میرے بھائی, اور اس رشتے ناطے کی بڑی اہمیت ہے اسلام کی نظر میں. اس رشتے ناطے کو بڑا سنبھال کر کے رکھنے کا حکم ہے ہماری شریعت میں. سورہ نساء کی پہلی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھتے تھے, اور آپ سنتے بھی ہیں اس آیت. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا. اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اللہ سے ڈرو جس اللہ سے تم سوال کرتے ہو, جس اللہ سے تم ہر چیز مانگتے ہو, اس اللہ سے ڈرو. والارحام, اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو, رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو. مگر آج ہو کیا رہا ہے؟ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں اختلاف نہ ہو, کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جہاں تناؤ نہ ہو. یہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے؟ کیوں باپ بیٹے میں بات چیت بند ہو جاتی ہے؟ کیوں ایک خاندان دوسرے خاندان کا دشمن بن جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب جب ہم قرآن مجید میں تلاش کرتے ہیں تو قرآن مجید میں 26ویں پارے میں ایک سورت ہے, سورہ حجرات. سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 13 تک اللہ تعالیٰ نے 7 آیتوں میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, یہ ہر گھر میں لڑائی کیوں ہوتی ہے, اس کی جڑ کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبے میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے 13 تک کی روشنی میں شریعت نے جو خاندان میں اور گھر میں اور سماج میں جو جھگڑے اور اختلاف کی جو جڑ بتائی ہے, وہ جڑ میں آپ کو بتا دوں تاکہ ہم اور آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور آپس میں میل محبت کے ساتھ ہم اور آپ زندگی گزارے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو آئیے شروع کرتے ہیں قرآن کا 26واں پارہ, سورہ حجرات, آیت نمبر 6. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی, کوئی ایسا آدمی جس کی بات کا اعتبار نہیں ہے, جس کی بات آتھینٹک نہیں ہے, جس کی بات کی کوئی ویلو نہیں ہے, ایسا آدمی جب کوئی خبر لے کر کے آئے, فتبینوا, تو تم تحقیق کر لیا کرو. تم ایک ذمہ دار مسلمان ہو, تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تمہارے پاس جب کوئی خبر آئے تو تم اس کو شیئر کرنے کے پہلے, اس کو پھیلانے کے پہلے, اس کو پبلش کرنے کے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے اس خبر کی تحقیق نہیں کی اور تم نے کوئی ایکشن لے لیا, تم نے کوئی قدم اٹھا لیا اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑ جائے کہ ہم نے تو غلط قدم اٹھا دیا. جو مجرم نہیں تھا ہم نے اس کو مجرم سمجھ لیا, جو اپرادھی نہیں تھا ہم نے اس کو اپرادھی سمجھ لیا. یہ قرآن کی پہلی تعلیم ہے. آج خاندانوں میں, گھروں میں جھگڑے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے ایک اصول بنا لیا ہے, ہمارا جس سے جھگڑا ہے وہ ہمارے بارے میں اچھا نہیں بول سکتا, وہ جب بھی بولے گا خراب بولے گا. ہمارے دشمن کے بارے میں ہمارے پاس جو خبر آئے گی ہم آنکھ موند کر کے مان لیں گے کیونکہ اس سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے. نہیں میرے بھائی, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ اپنے دشمن کے بارے میں بھی غلط کمنٹ کریں. دیوالی کا تہوار آیا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا. کل فیس بک میں دیکھ رہا تھا, ہمارے کچھ مسلمان بھائی, خاص طور سے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے جو تھوڑا جوشیلا ہوتا ہے,
کہیں کہیں فیس بک پر اس طریقے کی باتیں لکھی تھی کہ تم دیپاولی کے دیے جلاؤ اور وہ تریپورہ میں تمہاری مسجدیں جلا رہے ہیں، تم ان کی مٹھائی کھاؤ اور ان کی دیپاولی کی شبھ کامنائیں دو اور وہ تمہاری مسجدیں جلا رہے ہیں۔ کیا یہ اس طریقے سے فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر اس طریقے کی بات لکھنا صحیح ہے؟ بالکل غلط بات ہے۔ ابھی اس مسئلے کو آپ کنارے رکھیے کہ دیپاولی کی مبارکباد غیر مسلم کو دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ نہیں جائز ہے۔ بھئی ہمارا عقیدہ ہے وہ غیر مسلم ہمارا شرک کر رہا ہے، کسی دیوی دیوتا کی عبادت کر رہا ہے اور اس خوشی میں وہ تہوار منا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہمیں تو دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک بتایا گیا ہے اور ہم شرک پر شبھ کامنائیں دے رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ہمارا فرض تو یہ ہے کہ ہم شرک سے روکیں، شرک سے منع کریں، اور اگر اس کی چھمتا نہیں ہے تو کم سے کم اس شرک کو برا جانیں۔ اس شرک پر ہونے والی مٹھائی کو ہم اپنے پیٹ میں ڈالیں گے تو ہم برا کیسے جانیں گے بھائی؟ اس کی شبھ کامنا دیں گے تو ہم برا کیوں جانیں گے؟ تو یہ مسئلہ تو صحیح ہے کہ ہمیں شبھ کامنا نہیں دینی چاہیے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے، لیکن آپ حوالہ کیا دے رہے ہیں؟ تریپورہ میں مسجدیں جلائی گئیں اور آپ ان کی کو مبارکباد دے رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ بھائی اس ہندوستان میں ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائی 80 کروڑ ہیں، سب کمیونل نہیں ہیں، سب مسجد جلانے والے نہیں ہیں۔ اسلام کا یہ اصول ہے کہ مجرم کو مجرم کہا جائے، مجرم کی پوری قوم کو مجرم نہ کہا جائے۔ جن لوگوں نے مسجدیں جلائی ہیں وہ دوشی ہیں، پورا ہندوستان دوشی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی لیے اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ مسلمانوں جب تمہاری کسی سے دشمنی ہو جائے تو دشمنی میں بھی تم اتنے آگے نہ نکل جاؤ کہ تم اپنے دشمن کے بارے میں کوئی ناانصافی کا کام کرو، کوئی ناانصافی کی بات بولو۔ دشمنی میں بھی تمہیں ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسا دین ہے ہمارا، ہماری شریعت کیسی شریعت ہے کہ دشمن کے بارے میں بھی آپ کو ایسی بات نہیں بولنا ہے جو نیائے کے خلاف ہو، جو انصاف کے خلاف۔ آج یہی نہیں ہوتا ہے۔ میرا آپ سے جھگڑا ہے، اب آپ کے بارے میں غلط خبر آتی ہے، جھوٹی خبر آتی ہے، چونکہ عبدالغفار صاحب کا آپ سے جھگڑا ہے، عبدالغفار صاحب آنکھ موند کر کے مان لیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ نے پہلا اصول بتایا، کوئی بھی خبر آئے تحقیق کرو۔ اور آج میں بڑی پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں کو۔ سوشل میڈیا آج افواہوں کو اور غلط خبروں کو پھیلانے کا بہت بڑا اڈا بن چکا ہے۔ مسلمانوں کو غیروں کے خلاف اور غیروں کو ہمارے خلاف بھڑکانے والے بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پر، الٹی سیدھی چیزیں موجود ہیں، اور ہم پھٹ سے کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی چیز اچھی لگی ہم نے شیئر کر دیا۔ نہیں، سورہ حجرات کی اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو۔ اے ایمان والو، جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق کیے کوئی قدم اٹھا لو، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تمہیں بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، تحقیق کے بعد ہی کسی کے بارے میں کوئی بات بولنی ہے۔ اگر کوئی خبر آتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی ہے تو اس خبر کو آگے فارورڈ نہ کریں، اس کو شیئر نہ کریں، اسے دوسروں سے بیان نہ کریں۔ کسی عورت کے کیریکٹر کے بارے میں، ہمارے دشمن کے گھر کی لڑکی ہے، ہمارا اختلاف ہے اس سے، اس کی لڑکی کے بارے میں، اس کی بہن کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں کوئی غلط بات ہمیں پتہ لگی، ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھئی ہمارا دشمن ہے نا، ہم پورے گاؤں میں ڈھڈورا پیٹا رہے، فلانے کی لڑکی تو ایسی ہے، فلانے کی بہن تو ایسی ہے۔ کس نے اجازت دیا؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ
ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، جو پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹی تہمت لگائے زنا کی، بدکاری کی، اور 4 گواہ نہ لے کر کے آئے. اسلام میں کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگانے کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے. چوری کے لیے 4 گواہ نہیں چاہیے، قتل کے لیے 4 گواہ نہیں چاہیے، مگر زنا کا اپرادھ ایسا ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے. اللہ کہتا ہے کسی پاک دامن عورت کے اوپر تم نے زنا کی تہمت لگا دی اور 4 گواہ تم لے کر کے نہیں آ پائے، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو الزام لگانے والوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. پتہ ہے آپ کو، کنوارا لڑکا اگر زنا کرے تو اسلام میں 100 کوڑے کی سزا ہے. کنوارا آدمی اگر زنا کرے تو 100 کوڑے کی سزا ہے، اور کسی پاک دامن عورت کے اوپر زنا کی تہمت کوئی لگا دے تو اس سے ماتر 20 کوڑا کم 80 کوڑے کی سزا اس کو دی جائے گی. یہ ہے اسلام کی نظر میں ایک عورت کی عزت اور ایک عورت کے سمان کا کتنا اونچا مقام ہے. آپ کو اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ کسی عورت کی عزت کو اچھال دیں بغیر ثبوت کے. یہ ہو رہا ہے آج. ہماری عورتیں سنیں، اگر ان تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو بڑی تیزی سے کسی عورت کے کیریکٹر پر الزام لگا دیا جاتا ہے. جس عورت کے ساتھ ہماری دشمنی ہے ہم پٹ سے کہہ دیتے ہیں ارے وہ تو جادو ٹونا کراتی ہے، اس نے کچھ کر دیا ہے ہمارے اوپر. خبردار خبردار، کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے اتنی غلط بات کہنے کے پہلے اپنی زبان کو لگام دو. قیامت کے دن اس زبان سے کیے جانے والے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی ہماری پکڑ ہوگی، اور سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو اس زبان کی وجہ سے جائیں گے. تو قرآن نے پہلا اصول بتایا کہ کوئی خبر آئے تو تحقیق کرو. دوسرا اصول، اگر 2 مسلمان بھائی میں جھگڑا ہو جائے، 2 خاندانوں میں جھگڑا ہو جائے، 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے، چچا بھتیجے میں جھگڑا ہو جائے، دادا پوتے میں جھگڑا ہو جائے، قرآن یہ کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو. وَأَقْسِطُوا، اور صلح کرانے والوں سے کہا جا رہا ہے تم پکشپات نہ کرنا، تم کسی ایک کی سائیڈ مت لینا، تم حق اور انصاف سے کام لینا. وَأَقْسِطُوا، تم صلح کرا دو لیکن انصاف سے کام لو، کسی ایک کا پچ لے کر کے اس کو اونچا کرنے کی اور دوسرے کو دبانے کی کوشش نہ کرو. یہ بھی تو ہوتا ہے ہمارے یہاں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو لوگ فیصلہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں وہ بیچارہ اور بیڑا غرق کر دیتا ہے. بھئی عدالتوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عدالت کے باہر مسئلہ آسانی سے سلجھ جاتا ہے، عدالت میں اور گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ صلح کرانے والا انصاف سے کام ہے. مگر یہاں صلح کون کراتا ہے؟ یہاں تو پتہ لگنا چاہیے کہ فلاں کا فلاں سے جھگڑا ہے، یہاں تو آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا جاتا ہے، یہاں تو جھگڑے کو بڑھانے کا کام کیا جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اسلام کی نظر میں 2 لوگوں کا جھگڑا ختم کر دینے والا اتنا بڑا آدمی ہے، اس کا مقام اتنا اونچا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت اور صحیح روایت ہے، آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتا دوں جو نماز سے بھی بہتر ہے، جو روزہ سے بھی بہتر ہے، جو صدقہ اور زکوٰۃ سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتا دیں. آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، 2 بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دینا، 2 بھائیوں کے دل میں دوری پیدا ہو گئی، دوری کو ختم کر دینا، 2 لوگوں کے جھگڑے کو مٹا دینا، صلح کرا دینا. یہ نماز سے بھی بہتر ہے، یہ روزے سے بھی بہتر ہے، یہ صدقہ اور خیرات سے بھی بہتر ہے. ہم تہجد پڑھ کے لڑا رہے ہیں بھائی، ہمارے چہرے پہ لمبی داڑھی ہے، ہمارے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے، اور ہم لوگوں میں دوری پیدا کریں. ہم سے اچھا تو وہ ہے جو تہجد نہیں پڑھتا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے. ہماری طرح وہ تہجد نہیں پڑھتا، لیکن وہ جھگڑے کو بڑھانے کا نہیں، جھگڑے کو مٹانے کا کام کرتا ہے.
اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نماز اور صدقہ اور خیرات سے بھی بہتر یہ عمل ہے۔ اتنا ہی نہیں، آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، دو لوگوں کے بیچ میں فساد ڈال دینا، دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ڈال دینا، جھگڑے کو بڑھا دینا، فساد ڈال دینا، یہ نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے ریزر ہوتا ہے نا، جو بال کو استرا جو ہوتا ہے، جو بال کو ریموو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اگر آپ نے سماج میں فساد ڈال دیا، دو بھائیوں کے بیچ میں دوری پیدا کر دی، جھگڑے کو بڑھا دیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آپ نے اپنی نیکیوں کو مٹا دیا، اپنی نیکیوں پر استرا چلا دیا، اپنی نیکیوں پر ریزر چلا دیا، آپ نے اپنی نیکیوں کو مٹا دیا، اپنے حج برباد کر دیا، اپنے عمرے برباد کر دیا، اپنی نمازیں برباد کر دیا۔ صلح کرانے کی اتنی اہمیت ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر اگر دو بھائیوں کے بیچ میں، دو لوگوں کے بیچ میں، دو دوستوں کے بیچ میں جھگڑا مٹانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جھوٹ، اسلام میں جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، مگر صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ بخاری کے الفاظ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول دے وہ جھوٹا نہیں، اللہ کی نظر میں وہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو صلح کرا دو۔ اور آگے ایک اور پیاری بات کہی گئی، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، بھائی بھائی کے بیچ میں غلط فہمی پیدا ہو جائے تو تم صلح کرا دیا کرو۔ یہاں تو مسلمان بھائی چھوڑ دو، سگے بھائی کا سگے بھائی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، پورا گاؤں دیکھ رہا ہے، کوئی صلح کرانے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے کون جائے ان کے چکر میں پڑ دے، چھوڑو ہٹاؤ، وہ لڑتے ہیں لڑنے دو، مرتے ہیں مرنے دو، کٹتے ہیں کٹنے دو۔ یہ سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، دو لوگوں کا جھگڑا ہے، ہم کوشش کریں، ہم آگے بڑھیں، ہم اس جھگڑے کو مٹانے کی کوشش کریں۔ تو پہلا کام بغیر تحقیق کے کوئی کام نہ کیا جائے، دوسرا کام جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دیا جائے، تیسرا کام صلح کرانے والا انصاف سے کام لے، کسی کی سائیڈ نہ لے۔ نمبر 4، چوتھا کام، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک۔ آپ گورے ہیں، کالے کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ امیر ہیں، غریب کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ عالم ہیں، ان پڑھ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کس نے اجازت دی بھائی آپ کو؟ خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اچھا، چونکہ یہ چیز عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اس لیے اللہ نے مردوں کا ذکر کر کے الگ سے عورتوں کا ذکر کیا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، خبردار کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک۔ بھئی ہماری نظر تو آدمی کے کپڑے پر ہوتی ہے نا، اللہ کی نظر کپڑے کے اندر ہوتی ہے، دل پر ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تو یہ دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے اللہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم من مدفوع بالابواب، کتنے اللہ کے بندے ہیں جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جن کے بال پرا گندا ہوتے ہیں، لوگ اپنے دروازے سے ان کو دھکے دے کے بھگا دیا کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں اور اللہ کا نام لے کر کے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کی بات کو ضرور پورا کر دیتا ہے۔ اللہ ان کو اتنا مانتا ہے، اللہ کے نزدیک ان کا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے، جبکہ دنیا ان کو دھکے دیتی ہے۔ بھئی ہماری نظر آدمی کے کپڑے پر ہے، آدمی کے ظاہر پر ہے، اللہ کے ہاں تو تقویٰ دیکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں دل دیکھا جاتا ہے۔
اسی لیے کوئی کسی کو حقیر مت سمجھے، تکبر نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں، اللہ کو تواضع پسند ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ آدمی جھک کر کے رہے، اللہ کو یہ پسند ہے آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ اور ایک بات بتاؤں، دنیا میں سب سے پہلے تکبر کیا تھا ابلیس نے۔ اس نے کہا میں آدم کے آگے سجدہ نہیں کروں گا، میں آدم کے آگے سجدہ نہیں کروں گا، میں آگ سے پیدا ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہے، آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے جاتی ہے، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ نے ابلیس سے کیا کہا؟ ما لک ان تتکبر فیہا، تو جنت میں رہ کے تکبر نہیں کر سکتا، میری بارگاہ میں رہ کے تو تکبر نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ کے بندے تکبر نہیں کرتے، تکبر سے بچاؤ میرے بھائی۔ آج جھگڑوں کی جڑ ہے تکبر، چار پیسے کما لیے، ہم نے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، سماج میں تھوڑی عزت مل گئی، ہم نے دوسروں کو ڈاؤن کرنا شروع کر دیا، کسی کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے، کسی کو دولت پہ ناز ہے، کسی کو اپنے مقام اور رسوخ پر ناز ہے۔ جس دن مریں گے ہم، نہ دولت ہمارے ساتھ جائے گی، نہ خوبصورتی ہمارے کام آئے گی، نہ رسوخ ہمارے کام آئے گا، منو مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے، یہ خوبصورت چہرہ مٹی میں ختم ہو جائے گا، یہ زمین یہ پراپرٹی سب چھوڑ کے جائیں گے، یہ مال اور دولت سب چھوڑ کے جائیں گے، نہ دولت ہمارے کام آئے گی، نہ رسوخ ہمارے کام آئے گا، نہ خوبصورتی ہمارے کام آئے گی۔ تو یہ چوتھی چیز ہے کہ کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ نمبر 5، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اندر عیب مت نکالو۔ کوئی دنیا کے اندر پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو۔ ایک دوسرے کے عیب کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کرو اور ایک دوسرے پر تہمت لگانے کی کوشش نہ کرو، اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ جب اپنے گریبان میں جھانکو گے، اپنے سے زیادہ برا تم کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اے مسلمانوں ایک دوسرے پر تہمت نہ لگاؤ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ اور چھٹی چیز، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرو، کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ کوئی آدمی بیچارہ اس کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ کانا ہے، وہ اندھا ہے، آپ اس کو حقارت کے ساتھ ذلیل کر کے، اے لنگڑے ادھر آ، اے کانے تو ادھر آ، اس طریقے سے اس کا نام بگاڑ کر کے اس کو مت پکارو۔ کوئی آدمی پہلے شراب پیتا تھا، اب اللہ نے ہدایت دے دی، نماز کی پابندی کرنے لگا، راستے پر آ گیا، اب آپ 4 لوگوں کے سامنے کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو، یہ ماشاءاللہ پہلے شراب پیتے تھے اب نمازی بن گئے۔ آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ذلیل کر رہے ہیں اس کو۔ کسی کے ماضی کے بارے میں، کسی کے پاسٹ کے بارے میں، کسی کے گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں اس کو یاد دلا کر کے اس کو برا بھلا کہنا، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد کسی کو برے نام سے پکارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور اس گناہ سے اگر ہم نے توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے ظالم مانے جائیں گے۔ اگر ہم نے کبھی کسی کو ایسے برا کہا ہے، اس سے جا کے معافی مانگ لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ خبردار اپنی زبان سے کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ اللہ کے رسول کی ایک بیوی تھی حضرت صفیہ، یہ یہودی، ان کا باپ یہودی تھا، لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دے دی، یہ مسلمان ہو گئی، رسول کی بیوی بن گئی، ساری امت کی ماں بن گئی۔ اب ظاہر ہے اللہ کے رسول کی 9 بیویاں ساتھ میں رہتی تھی، اور بیویاں جب ایک سے زیادہ ہوتی ہیں تو آپس میں تھوڑا سا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، سوتن کو پسند کہاں کرتی۔ تو ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، اللہ کے رسول کی بیوی نے کسی بات پر ناراض ہو کر کے حضرت صفیہ سے کہہ دیا، ارے جا تو یہودی کی بیٹی ہے۔ حضرت صفیہ کے دل کو وہ بات جا کر کے لگ گئی، وہ تھی حقیقت میں یہودی کی بیٹی تھی،
مگر یہاں حضرت زینب نے ان کو یہودی کی بیٹی کہہ کر کے ان کے دل کو چوٹ پہنچائی. بھائی ان کا باپ اگر یہودی تھا اس میں ان کی کیا خطا ہے, کیا غلطی, وہ تو اسلام پر تھی نا. حضرت صفیہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے. اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے بہت پیار کرتے تھے, بیویوں کی آنکھ میں کبھی آپ آنسو نہیں دیکھتے تھے. آپ نے پوچھا صفیہ کیا بات ہے, کیوں رو رہی؟ کہا اللہ کے نبی مجھے زینب نے ایسا ایسا کہہ دیا. اللہ کے نبی نے حضرت زینب کو برا بھلا کہا اور 2 مہینے تک حضرت زینب سے بات نہیں کی. اتنے ناراض ہوئے کہ 2 مہینے تک آپ نے حضرت زینب سے بات نہیں کی. اور بعد میں آپ نے حضرت صفیہ سے کہا کہ اے صفیہ, آج کے بعد اگر تمہیں کوئی یہ طعنہ دے تم یہودی کی بیٹی ہو تو تم بتا دینا میری تو 3 نبیوں سے رشتہ داری ہے. میں تو ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہوں, میں ہارون کی بیٹی ہوں, اور موسیٰ میرے چچا ہیں, اور محمد الرسول اللہ میرے شوہر ہیں. میں تو 3 نبیوں سے رشتہ داری رکھتی ہوں, نبی کی کوئی بیوی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ اللہ کے رسول کا انداز تھا میرے بھائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کوئی کسی کو اس طریقے سے برے نام سے پکارے. تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اب 3-4 چیزیں اور ہیں, وہ آگے کی آیت میں وہ پڑھ کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو تم کسی کے ساتھ برا گمان کرنے سے بچو. یہ بھی بہت بڑے مسئلے کی جڑ ہے. جب ہم کسی کے دشمن بن جاتے ہیں, کسی سے ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے, تو اس کے بارے میں بدگمانی ہم پالنے لگتے ہیں. وہ کسی کے سے بات کر رہا ہے, ہم دور سے دیکھ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یار ضرور ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے. بدگمانی یہ فتنے کی جڑ ہے, یہ دشمنی کی جڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بہت زیادہ گمان مت کرو, ان بعض الظن اسم, اس لیے کہ جب گمان کرو گے تو گناہ کے اندر پڑ جاؤ. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں جو اندازہ لگا رہے, جو گمان کر رہے ہیں, وہ گمان صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. تو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, بدگمانی سے بچو. شوہر بیوی کے رشتے میں بدگمانی آ جائے, طلاق ہو جاتی ہے بھائی صاحب. کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے, شوہر گورا ہے, لڑکا کالا پیدا ہو جائے, اور کوئی ذرا سی بات دل میں ڈال دیا, اور تو اتنا گورا ہے اور تیرا بیٹا اتنا کالا کیسے ہو گیا. بدگمانی دل میں آئی, آدمی گھر میں آتا ہے, بیوی سے کہتا ہے کیوں میرا بچہ کالا ہو گیا, اور بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے. ایسے بھی واقعات ہیں. بدگمانی زہر ہے میرے بھائیوں رشتوں کی, اس لیے اللہ نے کہا بدگمانی سے بچو. ولا تجسسوا, اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو, ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگے رہو. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے دروازے پہ جا کر کے کان لگا کر کے اس کی باتوں کو سنتا ہے, قیامت کے دن اس کے کان میں لوہے کو تانبے کو پگھلا کر کے عذاب کے طور پہ ڈالا جائے گا. اس کے کان میں لوہے کو پگھلا کر کے ڈالا جائے گا, کیونکہ اس نے بغیر اجازت کسی کے دروازے پہ جا کے کان لگایا تھا. کان لگانا جائز نہیں ہے, تو کسی کی کال کو بغیر اجازت ریکارڈ کرنا کیسے جائز ہے؟ کسی کے موبائل کو بغیر اجازت چیک کرنا کیسے جائز ہے؟ کسی کے کمرے میں بغیر اجازت داخل ہونا کیسے جائز ہے؟ ولا تجسسوا, کسی کی جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور نویں چیز یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. غیبت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ 2 چیز ہے شریعت میں, ایک ہے بہتان اور ایک ہے غیبت. بہتان یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا, آپ پاک دامن ہیں, آپ بے قصور ہیں, اور میں آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہوں آپ نے یہ کام کیا, یہ بہتان ہے. اور غیبت یہ ہے کہ وہ چیز, وہ گناہ آپ نے کیا ہے اور میں آپ کی پیٹھ کے پیچھے لوگوں کو بتا رہا ہوں دیکھو یہ اس نے ایسا کیا, یہ غیبت ہے. بہتان تو حرام ہے ہی اسلام میں, غیبت بھی حرام ہے. اگر میرے اندر کوئی برائی ہے تو آپ مجھ سے کہیے, میری اصلاح کیجئے. میری پیٹھ پیچھے, میری غیر موجودگی میں آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ میری برائی کا ڈھڈورا پیٹیں.
اس کو شریعت نے غیبت کہا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا کون گوشت کھائے گا؟ اللہ نے کہا تم اس کو جتنا نفرت کی نظر سے دیکھتے ہو اتنی ہی نفرت کی نظر سے غیبت کو دیکھو۔ تم جس کی غیبت کر رہے ہو سمجھو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائی۔ غیبت آج عام ہے، چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ہم غیبت کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہم غیبت کر رہے ہیں، اور عورتیں تو ماشاءاللہ اس میں ماہر آل راؤنڈر ہیں ایک دم، ان کی تو غیبت کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے میرے بھائیوں، اس کو شریعت نے اتنا بڑا گناہ کہا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا تم گوشت کھا رہے۔ 9 چیزیں ہو گئی، اب آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم میں نے زیادہ لے لیا آپ کا۔ 10ویں چیز، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے ہم نے تم کو، آدم اور حوا سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو خاندان اور قبیلوں میں، برادریوں میں اس لیے بانٹا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ برادری، یہ قبیلہ، یہ پہچان کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ اس قبیلے اور برادری کی بنیاد پر کوئی اونچا نہیں اور کوئی نیچا نہیں۔ آج مسلمانوں میں برادری واد کتنا پایا جاتا ہے۔ انصاری ہے تو شادی کرے گا تو انصاری سے ہی کرے گا، غیر انصاری کی لڑکی کا رشتہ آیا، لڑکی دیندار ہے، عالمہ ہے، نہیں صاحب ہم نہیں کر سکتے، ہم تو اپنی برادری میں کریں گے۔ بہار میں ایسے بھی علاقے ہیں، ایسے بھی گاؤں ہیں کہ گاؤں میں ایک طرف انصاریوں کی بستی ہے، ایک طرف شیخ کی بستی ہے، اور بیچ میں دیوار کھڑی ہے۔ انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جا سکتا، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جا سکتا، ایک دوسرے کو اتنا حقیر سمجھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو برادری میں بنا کے پیدا کیا ہے۔ بھئی تم شیخ ہو، تم سید ہو، تم انصاری ہو، سب جا کر کے ملو گے تو حضرت آدم اور حوا ہی سے آئے، تو ایک ہی ماں باپ سے ہو۔ برادریاں اللہ نے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ برادریاں اس لیے نہیں ہیں، قبیلے اس لیے نہیں ہیں، خاندان اس لیے نہیں ہیں کہ تم ایک دوسرے کو حقیر سمجھو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے یہاں وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہو۔ حضرت بلال کو دیکھو، یہ غلام ہیں، حبشی ہیں، مگر نبی کے چہیتے ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، نبی پر ایمان لانے والے ہیں۔ بلال کو اتنا اونچا مقام ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق جب بلال کا نام لیتے ہیں، جب بلال کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا سیدنا، اے ہمارے آقا بلال آپ تشریف لائیں۔ بلال دنیا کی نظر میں غلام ہے، مگر محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو یہ مقام دیا ہے کہ حضرت عمر فاروق ان کو اپنا آقا کہہ کر کے اپنے پاس بٹھاتے ہیں میرے بھائی۔ تو اللہ نے کہا تمہارے اندر عزت والا انصاری نہیں ہے، شیخ نہیں ہے، خان نہیں ہے، سید نہیں ہے، عزت والا وہ ہے اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ تو میرے بھائیوں یہ 10 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی ان 7 آیتوں میں ہمیں اور آپ کو بتائی ہیں۔ اگر ان 10 چیزوں کو ہم اپنا لیں، مجھے یقین ہے کہ ہمارے خاندان کے اور گھروں کے جھگڑے آٹومیٹک ختم ہو جائیں۔ اس کے پہلے کہ میں خطبہ جمعہ کو ختم کروں، ایک ضروری اعلان آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بنارس کے قریب میں، بلکہ بنارس ہی میں کہہ لیجیے، ایک بڑی مرکزی جگہ ہے مغل سرائے، جس کا نام جو ہے ہمارے وزیر اعلیٰ نے بدل کے آج کل دین دیال اپادھیائے نگر رکھ دیا ہے، لیکن ہم لوگ مغل سرائے ہی کہتے ہیں۔ تو مغل سرائے اسٹیشن سے بالکل واکنگ ڈسٹینس پر، چند قدم کی دوری پر، الحمدللہ وہاں جماعت کے کچھ افراد، پہلے تو نہیں تھے اب ہوئے ہیں 15-20 لوگ، ان لوگوں نے تقریباً 1800 اسکوائر فٹ کی ایک مسجد کی زمین لینے کا ارادہ کیا ہے، اور اس کا سٹہ بھی ان لوگوں نے کرا لیا ہے۔ 6 مہینے میں اس رقم کو، تقریباً 40 لاکھ کی رقم ان لوگوں کو ادا کرنی ہے۔ تو وہ بیچارے سب وہاں غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، بنارس بھی وہ لوگ آئے تھے، ہم لوگ بھی ان کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں جب یہاں آ رہا تھا، ان لوگوں کو جب پتہ لگا کہ میں بہار اور جھارکھنڈ کے دورے پہ جا رہا ہوں، انہوں نے اپنی مسجد کی رسید مجھے تھمائی ہے کہ آپ جائیں شیخ اور اعلان کریں، اور جو بھی اللہ جس کو بھی توفیق دے، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے۔ اور وہ ایسی جگہ ہے میرے بھائی کہ وہاں آج تک جماعت اہل حدیث کی مسجد نہیں تھی، جبکہ وہاں بڑی ضرورت تھی، بالکل مرکزی جگہ ہے۔ اور ابھی یہ پیسہ جو لگے گا یہ زمین میں لگے گا، اور آپ جانتے ہیں مسجد کی زمین میں جو پیسہ لگے گا
وہ قیامت کی صبح تک جب تک وہ مسجد موجود ہے انشاءاللہ اس کا ثواب اس میں جو لوگ بھی تعاون کرے گا ان کو ملتا رہے گا۔ تو میری آپ سب سے بڑے ادب سے گزارش ہے کہ اس مسجد کے لیے میں رسید لایا ہوں، آپ لوگ اجتماعی طور پر جو بھی چندہ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، الگ سے اپنے طور پر بھی کوئی دینا چاہے وہ بھی دے سکتا ہے، اور اگر کوئی اکاؤنٹ میں رقم بھیجنا چاہے میں اکاؤنٹ نمبر اس کو لکھوا دوں گا، وہ اس میں بھیج دیں۔ اللہ کے اس گھر میں آپ سب تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے مال و منال میں کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے گھروں اور خاندان سے ہر قسم کے جھگڑے کو مٹا دے، اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور الفت پیدا فرما دے، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اللہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے ان بھائیوں پر جن پر ملک کے کسی بھی حصے میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے، اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بھلائیاں عطا فرمائیں، اللہ ہر بیماری، ہر وائرس، ہر وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، جو زندہ ہیں اللہ ان کو ایمان پر زندہ رہنے اور ایمان پر خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔